ہوتے ہوتے زبیدہ کو غصہ آیا تو اس نے کہا ہٹ جا جہنمی۔ جب ہارون کو کہا ہٹ جا جہنمی تو ہارون کو غصہ آیا، کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق طلاق طلاق۔ آج بھی آدمی غصہ ہوتا ہے تو سب سے بڑی بمباری یہی کرتا ہے عورت کو، طلاق۔ جہاں جھگڑا ہوئے تو نہیں تو میں بغیر چپ پہ رہنے ابے طلاقیں دے دے۔ وہ ہوا کہ اولاد کہاں آنے والی کہ اصل کی ہو تو تم آج دے دو۔ وہ کہتے بس اب ہم منہ کھولہن والے ہیں چپ پہ رہے، تو کہتے اصل کی ہو تو تم منہ کھول دے آج تو۔ ابے منہ کھولہن والا ہے، لاگت ہے منہ ابم دھرے ابے داغ۔ لیکن وہ ہوا کہ اولاد کہاں آنے والی، اصل کی ہو تو منہ کھول دے آج تو۔ اور جب منہ کھلت ہے تو اللہ جانے ایک ساکھ میں کتی طلاق نکلت، طلاق 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 طلاقوں کے بعد جب ٹھنڈی ہیں دونوں جنی ہے کہ ہاں اب تو معاملہ ختم، تب جئی ہیں مدرسہ۔ کب ہوں مولوی مولانا سے نہ بولی ہیں ایو معاملہ ہوئی جی تو بڑے ادب سے جئی ہیں مدرسہ میں دورے سے کہ حضرت السلام علیکم، پوچھو کہا بات ہو کہ حضرت ایک کام گڑبڑائے گا بنائے دے۔ پوچھو کہا بات کہ حضرت گھر میں جھگڑا ہوا تو غصہ میں یہ طلاق نکل گیا۔ غصہ ضرور بتائیے، لاگا تو کنو پیاروں میں طلاق دیتے بتا 12 بنکے سے رسگلہ لے کے آؤ تو کہ رات میں میاں بیوی کھاؤ آؤ طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، بتاؤ کوئی کہتا ہے ایسا؟ پیار میں طلاق کوئی نہیں دیتا، طلاق آدمی غصے ہی میں دیتا ہے۔ کیوں کہتے ہو غصے میں طلاق نکل گئی؟ اے لوگوں لکھا ہے کتابوں میں کہ نکاح مثل شیشہ کے ہے اور طلاق مثل پتھر کے ہے۔ نکاح شیشہ ہے، طلاق پتھر ہے۔ جب پتھر شیشہ پر مارو گے تو شیشہ پھوٹے گا، چاہے مسکیائے کے مارو تب بھی پھوٹے گا اور ناک منہ سکوڑ کے مارو تب بھی پھوٹے گا۔ ایسے ہی طلاق ہے، غصے سے دو گے تب بھی طلاق پڑے گی، محبت سے دو گے تو بھی پڑے گی، تو طلاق کیوں دے دیتے؟ طلاق نہ دیا کرو، غصہ آئے تو نفس پہ کنٹرول کر لو، غصہ کو پی جاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا الکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ طلاق نہ نکالا۔ ایک حدیث میں ان محمود بن لبید سے روایت ہے قال اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجل، ایک آدمی کے بارے میں سرکار کو خبر دی گئی طلق امرأتہ 3 تطلیقات جمیعا، کہ اللہ کے رسول فلاں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا۔ جب سرکار نے سنا، سرکار بیٹھے تھے حدیث میں، فقام غضبان، تو سرکار غصہ ہو کے کھڑے ہوئے، وقال، اور فرمایا ایلعب بکتاب اللہ، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ اللہ کی کتاب سے کھیل ہو رہا ہے۔ وانا بین اظہرکم، درا حالی کہ میں تمہارے بیچ میں موجود ہوں، میری موجودگی میں قرآن سے کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ جب قرآن نے 3 طلاق ایک ساتھ دینے سے منع کیا تو کیوں دیا جا رہا ہے؟ جب میری موجودگی میں قرآن سے کھیل کھیلا جا رہا ہے تو میرے بعد تمہارا کیا حال ہو؟ اس لیے لوگوں طلاقیں نہ دو، نکاح میرے نبی نے کیا ہے نکاح کرو، طلاق میرے نبی نے نہیں دیا ہے طلاق نہ دیا کرو۔ بہرحال ہارون نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اور جب طلاق دیا تو زبیدہ معافی مانگنے لگی، کہا میرے پیارے شوہر مجھ سے غلطی ہو گئی، خدا کے لیے معاف کر دو، کبھی ایسی بولی میرے منہ سے نہیں نکلی، معاف کر دو۔ ہارون نے معاف کر دیا، لیکن اب مسئلہ تھا کہ زبیدہ پر طلاقیں پڑی کہ نہیں پڑی، تو بغداد کے عالموں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد مسئلہ پوچھا کہ زبیدہ پر طلاق پڑی کہ نہیں پڑی، تو بغداد کے عالموں نے کہا اس کا جواب ہم نہیں بتا پائیں گے۔ کہا کیوں؟
نذرانہ تم لوگ کھاتے ہو، دعوت تم لوگ کھاتے، مسئلہ کون بتائے گا؟ عالموں نے کہا اگر ایسے آپ طلاق دے دیے ہوتے تو میں جواب دے دیتا، لیکن تم نے شرط لگا دی ہے کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے۔ اب تم جہنمی ہو تو طلاقیں پڑیں اور جنتی ہو تو طلاقیں نہیں پڑیں، لیکن تمہارا جنتی ہونا جہنمی ہونا ہمیں کیا پتا، اس لیے اس کا جواب ہم نہیں دے پائیں گے۔ تو عالموں کے جھرمٹ میں ایک لڑکے تھے، ریکھیں آ رہی تھیں، وہ لڑکے کھڑے ہوئے، کہا بادشاہ اگر اجازت دو تو اس سوال کا جواب میں بتاؤں۔ کہا بولو۔ وہ کون لڑکے تھے؟ بڑے ذہین لڑکے تھے، آگے چل کر وہی امام شافعی بن کے چمکے۔ حضرت امام شافعی کا بچپنا تھا۔ ہارون سے کہتے ہیں ہارون یہ بتاؤ اپنی زندگی میں آپ نے کوئی نیکی خدا کے ڈر سے کی ہے؟ اگر خدا کے ڈر سے کی ہو تو اس مسئلے کا جواب ہم بتا دیں۔ تو ہارون کہتے ہاں ایک نیکی میں نے خدا کے ڈر سے کی ہے، کسی کے ڈر نہیں تھا نہ کسی کا دکھاوا، صرف خوف خدا سے ایک نیکی میں نے کی ہے۔ کہو کون سی نیکی؟ تب ہارون بادشاہ کہتے میں بادشاہ ہوں، ایک دن میرے میں شاہی محل میں ایک لڑکی مصیبت کی ماری فریاد لے کے آئی، لیکن اس کی جوانی اور اس کے حسن کو دیکھ کر میرے دل کے ارادے گندے ہو گئے۔ میں گناہ کی نیت سے اپنی جگہ سے اٹھا، لڑکی کی طرف بڑھا تو لڑکے نے کہا تھا ہارون آج بادشاہ ہو، آج تم حاکم ہو، پولیس تمہارے قبضے میں، فورس تمہارے قبضے میں، لوگ تم سے ڈرتے ہیں، لوگوں کا ڈر تو تم کو نہیں ہے، لیکن اے ہارون اس دن کو یاد کرو جس دن ہم تم خدا کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ خدا کی دربار میں جب حاضری ہوگی تو تم کیا جواب دو گے، میں کیا جواب دوں گی؟ اور اے ہارون اس شاہی محل میں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن میرا پروردگار اس شاہی محل کی بند کوٹری میں بھی دیکھ رہا ہے۔ ہارون کہتے جب اس لڑکی نے یہ بات دلائی، یاد دلائی، بات کہی تو میرے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہوا، میرے بدن کے رونگٹے رونگٹے خوف خدا سے کانپ اٹھے، اور میں اس سے دور رہا، اس کے قریب بھی میں نہیں گیا۔ اس دن اگر میں نے اپنے آپ کو زنا سے بچایا تو صرف خدا کے ڈر سے بچایا۔ تو امام شافعی بچپنا تھا، فرماتے ہیں ہارون اگر خدا کے ڈر سے تم نے اپنے آپ کو زنا سے بچایا ہے تو قرآن سے اپنا جواب سن لو۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، لیکن وہ بندہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو زنا سے روک لیا، خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔